بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، آپ کو پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ ماہ جولائی 2023 تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 4 بروج کا ذکر ہم نے پچھلے ویڈیو میں کیا تھا۔ آج ہم اگلے 4 بروج کے بارے میں بتائیں گے، جس میں برج اسد، برج سنبلہ، برج میزان اور برج عقرب ہوگا کہ ان 4 بروج کے لیے ماہ جولائی 2023 کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج اسد کی طرف۔ لیو، اسد کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ زندگی سے لطف اٹھانا کتنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ دنیا ان سے یہ سبق حاصل کرتی ہے کہ تفریح اور لطف کا سالانہ دور عروج جو پچھلے ماہ شروع ہوا تھا، اس ماہ بھی ایسے ہی جاری رہے گا۔ مزہ کیجئے، رومانی مواقع آپ کو میسر آئیں گے، لیکن آپ کا محبت کا سیارہ جو ہے وہ فی الحال الٹی چال میں پھنسا ہوا ہے، تو جلد بازی سے کوئی بھی فیصلہ مت کیجیے گا اور بہت زیادہ احتیاط کر کے آپ محبت کے معاملے میں چلے گا۔ اور مالی حوالے سے بہت زیادہ آپ اہم فیصلہ کر سکیں گے، چونکہ آپ کی سوچ پہلے کے مقابلے سے کہیں زیادہ واضح ہو گئی ہے، اور آپ کے مالی امور میں گھر والوں کی سپورٹ شامل حال رہے گی۔ خاندانی تعلقات میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین موقع آپ کو دینے جا رہا ہے ماہ جولائی، اور خصوصاً 20 سے 22 تاریخ تک مالی اعتبار سے یہ وقت بہت زیادہ آپ کے لیے سعید نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ مبارک نظر آ رہا ہے، اور قدرت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی خوشحالی میں اضافہ کرے گی۔ اور صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہترین آپ کی صحت رہے گی، کوئی بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اپنی صحت پر اس مہینے بہت زیادہ توجہ دیں گے، بلکہ شاید ضرورت سے زیادہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ بالکل یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ میں اتنی توانائی اور اتنا تحمل ہوگا کہ ان سے عہدہ برا ہو سکیں گے آپ۔ اب ہمارا چھٹا برج ہے برج سنبلہ، ویرگو۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ اس ماہ بھی بھرپور قوت میں ہے۔ آپ کی توجہ کا زیادہ تر حصہ انہی پر مرکوز ہونا چاہیے۔ کیریئر کو اس وقت کافی حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا خانہ آپ کے ذائچے کا سب سے زیری خانہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذائچے میں رات کے سب سے سیاہ حصے یعنی آدھی رات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وقت جسم ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اندرونی خانہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی تھکان اتر رہی ہوتی ہے، ضروری حصوں کی مرمت ہو جاتی ہے، اور آپ اگلے دن بالکل باغ دوڑ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے جتنے بھی اہداف ہوتے ہیں ان کی طرف آپ باطنی طور پر ثابت قدم اور پیش قدمی کرتے ہیں۔ اس کی بارے میں آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور پھر ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے طریقے سوچتے ہیں۔ اس وقت آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں یا آپ کی موجودہ حالات کیا ہے، ان باتوں کو نظر انداز کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کیسے بننا چاہتے ہیں اور کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس روپ اور اس مقام کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیجیے۔ فارغ وقت میں یہ عمل ہر رات دہرائے۔ جب ان کے حصول کا احساس آپ کے ذہن میں جا گزرے تو جائے گا، اور سمجھ لیجئے کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے، کیونکہ اب یہ چیزیں آپ کو بالکل توجہ کا مرکز بن گئی ہیں آپ، اور قدرت کا قانون ہے کہ ہم جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں یہ ہمارا سردرد نہیں ہے، ہمیں بس کام کرنا ہے، قدرت خود بخود اسباب پیدا کرے گی۔ آپ کا لاشعور اس سال بہت متحرک رہے گا، پرانی یادیں ابھر کر سامنے آئیں گے، اور آپ کو موقع ملے گا
کہ شعور کی موجودہ سطح سے ایک بار پھر ان کا جائزہ لیں اور ان کی اچائی یا برائی، تلخی یا شیرینی کا تعین کریں۔ اس طرح بہت سی غلط فہمیاں، غلط تاثر اور پرانی جو کتنی بھی کڑواہٹیں آپ کے ذہن میں موجود تھی، بالکل وہ ختم ہو جائیں گے، اور مالی امور سے یہ ماہ بہت زیادہ آپ کے لیے بہتر ماہ رہے گا۔ کامیابی آپ کو لازمی ملے گی اور آپ کو بالکل مالی مواقع کی تلاش میں آپ کو گھر سے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ پڑوسی، بہت بہن بھائی آپ کہہ سکتے ہیں، اور قریبی دوست اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، ورگو۔ اگرچہ مالی حوالے سے آپ کا سالانہ دور عروج بالکل گزر چکا ہے، لیکن اس ماہ بھی ایک مختصر سا ابھار آپ کی راہ میں آئے گا، لیکن آپ بہت اچھی طرح اسے نبھائیں گے اور اس میں کوپ اپ کر جائیں گے، اور آپ اپنے تمام مالی امور کی نگرانی خود کریں گے، خواہ آپ نے اس کے لیے کسی کو ملازم ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ آپ کی دولت کا اظہار آپ کی وضاقتہ سے بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دولت کا گھر قوت میں ہوگا۔ آپ اپنی تمام مالی امور کی نگرانی خود کریں گے، خواہ آپ نے اس کے لیے کسی کو ملازم ہی کیوں نہ رکھا ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنی دولت کا اظہار آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ مالی امور بالکل چٹی حسبی خوب کام کرے گی آپ کی، اور یہ سارے اشارے مالی کامیابی کے ہیں۔ اس وقت آپ دانشورانہ مشاغل کے عروج پر ہیں۔ آپ بالکل بہت زیادہ، آپ کی چٹی حس زیادہ کام کرے گی، اور آپ بہت زیادہ، اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنی اس کیٹیگری میں بہت زیادہ کامیاب رہیں گے، اور آپ کی قوتوں میں غیر معمولی تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ اور شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت زیادہ بہتر رہے گی، اور آپ کے جو ذہن میں ایک نگیٹو، ایک منفی پہلو تھا، وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ پازیٹیو سوچنے لگیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوشش کیجیے گا اپنے ذہن کو بالکل غیر ضروری چیزوں سے متحرک کریں۔ آپ زیادہ مت سوچیں قابو سے باہر نکل سکتی ہیں، اور اس نتیجے میں آپ کی نیند ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کیجیے گا بالکل کسی کے باتوں میں مت آئیے گا، اور آپ بہت زیادہ باتونی ہو سکتے ہیں، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ زیادہ آپ کام مت کیجیے، اور ہمیشہ کی طرح خود کو ایک خاص حد سے زیادہ تھکانے سے اعتراض کیجیے۔ تاہم محبت آپ کا جو محبوب ہے اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ صورتحال میں 21 تاریخ کے بعد انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینز کے لیے گزشتہ مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی اپنے دامن میں بہت سی خوشی اور آسودگی سمیٹے ہوئے ہیں۔ مالی امور سے بالکل آپ کو فائدہ ہوگا، مالی امور میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی حاصل رہے گی، اور آپ کی خوشحالی کا جو دور عروج ہے وہ 21 تاریخ تک جاری رہے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تاریخ کے بعد خوشحالی کا سلسلہ رک جائے گا، نہیں۔ گزشتہ ماہ ہم نے بالکل آپ کو جن مالی رجحانات کا ذکر کیا تھا ان میں سے بہت سے اب بھی جاری ہیں۔ حکام، والدین اور بزرگوں کی مالی عنایت آپ پر خاص ہوگا، اور آپ کی اچھی پیشہ ورانہ جو کہتے ہیں ساکھ آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور غالباً آپ ان دنوں کسی قدر بالکل فضول خرچی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ پیسہ آسانی سے آ رہا ہے اور آسانی سے خرچ ہو رہا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور محبت کا ایک بار پھر آپ کے تعاقب میں ہوگی، آپ کو کسی سے محبت ہو سکتا ہے، محبوب یا جیون ساتھی آپ سے بالکل آپ پر فدا ہو سکتا ہے، فدا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ
محبت آپ کی بڑی پرشوق اور شدید نظر آ رہی ہے، اور جذبات آپ کی بہت زیادہ گرمی پر ہیں، لیکن اگر کہیں ان میں حسد اور بخل شامل ہوا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا حسد اور بخل سے اپنے آپ کو بچائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور صحت آپ کی اس مہینے انشاءاللہ تسلی بخش ثابت ہوگا، اور کوشش کیجیے گا اپنے پیروں پر آپ توجہ دیں، کیونکہ آپ اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیروں کا مساج اس ماہ بہت قوت بخش ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے، اور تاہم بالکل ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں، تاکہ آگے چل کر بالکل آپ کامیاب رہیں اور کامران رہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ 4 بروج تھے جن کا ہم نے ماہ جولائی ان کا کیسا رہے گا اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مزید 4 اور بروج کا ماہ جولائی کیسا رہے گا وہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔